آج آپ کے سامنے جو منسٹر انڈسٹریز ہیں خسرو بختیار صاحب, وہ ہم نئی خوشخبری لے کر کے آپ کے سامنے آئے ہیں, جہاں پر ہم گاڑیوں کی قیمتیں جو ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ بہت کمی ہوگی, اور جو ہماری نئی آٹو پالیسی کے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے, اور اس کے نتیجے میں جو ہماری لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے جو مسائل ہیں ان کو ہم نے ڈائریکٹلی ایڈریس کیا ہے. اور اسپیشلی مجھے بڑی خوشی ہوئی جب منسٹر صاحب نے یہ بات سامنے رکھی کہ وہ لوگ جو پہلی بار گاڑی لے رہے ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل انیشیٹو جو لایا گیا ہے کہ جو ہمارے بچے اسپیشلی جو ینگسٹرز جن کے پاس گاڑی نہیں ہے اور وہ پہلی بار گاڑی لینا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک زبردست اسکیم جو ہے وہ لے کے آئے ہیں. سو میں مختوم صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ہمیں آگاہ کریں کہ آپ کی نئی پالیسی کے چیدہ نکات کیا ہوں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. پاکستان کا جو آٹو سیکٹر ہے یہ اس کی ٹوٹل کیپیسٹی پاکستان میں اس وقت 4,15,000 گاڑی بنانے کی ہے, اور ہر گاڑی کے ساتھ 5 نوکریاں امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے. کیونکہ ہم ایک استحکام کے موڈ میں آئے, کانٹریکشن ہوئی اکانومی میں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی, اب میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بیلنس ہم نے سٹیبل کر لیے اور اب ہم گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. آٹو سیکٹر کا تقریباً لگ بھگ 10% لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں رول ہے. تو ہم نے اس کیپیسٹی کو, پہلا ٹارگٹ تھا کہ پاکستان میں معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے ہم اپنی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کو بڑھائیں. تو پچھلے سال صرف 1,64,000 گاڑی بنی, اور اگلے سال ہمارا کوشش ہے جو ہم نے آٹو پالیسی کے تھرو, جس کے سیلینٹ فیچرز کچھ آ گئے ہیں اور کچھ اگلے مہینے کیبنٹ کے اپروول کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے, کہ ہم ڈیمانڈ کو بڑھائیں تاکہ 164,000 پروڈکشن سے 1,64,000 سے کم از کم 3 لاکھ تک ہم اس سال پہنچیں. اور اس کے لیے سب سے بڑا انسینٹو یہ تھا اس سیکٹر کے اندر کہ گاڑیوں کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو ڈیمانڈ بڑھتی ہے. تو ہم نے گاڑیوں کی قیمتوں کے اوپر حکومت نے اپنی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی اور چھوٹی گاڑی کے اندر اپنا سیل ٹیکس بھی ختم کر دیا جو میری گاڑی اسکیم کے تحت. تو اس وقت جو 660 سی سی جس میں آلٹو کی ساری رینج ہے, تو اس کی جو قیمت کم ہوگی وہ تقریباً 1,05,000 کے تقریباً کم ہوگی. اس کے بعد 1000 سی سی میں 1,42,000 کم ہوگی. کلٹس یا یہ گاڑیاں جو ہیں ان میں 1,86,000 گاڑی کی قیمت کم ہوگی. سٹی کے اندر قیمتیں کم ہوں گی. ٹوئٹا یارس وغیرہ یہ کوئی 1.25 لاکھ کے لگ بھگ قیمتیں کم ہوں گی. اسی طرح ٹوئٹا گرینڈے, سپورٹیج, فارچونر, جتنی گاڑیاں ہیں ان کی قیمتوں میں نئی قیمتوں کا اطلاق انشاءاللہ 1-2 دن میں آ جائے گا. اور پاکستان آٹو موبائل ایسوسی ایشن کے چیئرمین سے بھی ہمارا رابطہ ہے اور یہ نئی اطلاق گاڑیوں کا نوٹیفائی کر دیا جائے گا. اس سے ایک دم ڈیمانڈ پیدا ہوگی سیکٹر کے اندر اور گاڑیوں کی پروڈکشن کے اندر اضافہ ہوگا. میں یہ خوشخبری بھی سنانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم گاڑی کی پروڈکشن بڑھائیں گے تو تقریباً اس ملک کے اندر اس سال اس سیکٹر کے اندر 3 لاکھ نئی نوکریاں مہیا ہوں گی. اور ساتھ ہی اس سے دوسرا سیکٹر جو وابستہ آٹو سیکٹر کے اندر وہ موٹر سائیکلز کا ہے. پاکستان میں اس میں بہت گروتھ آئی کیونکہ جیسے چودھری فواد صاحب نے فرمایا کہ رورل اکانومی, دیہی معیشت کے اندر جب پیسہ آتا ہے تو اس سے ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے. تو موٹر سائیکلز اس سال 26 لاکھ موٹر سائیکل پاکستان میں بنے اور اگلے سال انشاءاللہ 30 لاکھ موٹر سائیکل بنیں گے.
तो 4 लाख मोटरसाइकिल आपको इंशाल्लाह 75,000 और नौकरी देंगे, जो मोस्टली रूरल एरियाज में होती हैं। नौकरियों का मतलब वर्कशॉप्स, उसको जो प्रोड्यूस करने के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, आफ्टर सेल सर्विसेज, डीलरशिप्स, तो ये सारे का सारा एक्सपैंड होगा। तो इंशाल्लाह तकरीबन इस सेक्टर के अंदर गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को मिला के कोई 4.25 लाख नौकरी इस साल आएगी। अब दूसरा हमारा मसला था कि हम पहली दफा जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं उनके लिए क्या आसानियां पैदा करें। तो एक फैमिली जो मोटरसाइकिल पे चल है, बच्चे स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, मौसम है, गर्मी है, उसका हक है कि वो अपने आप को ग्रेजुएट करके पहली गाड़ी खरीदे। तो सबसे पहले तो हमने गाड़ियों की जो अप फ्रंट पेमेंट है उसको 20% कर दिया है, सिर्फ गाड़ी की लागत का, कि पहले आपको। साथ ही हमने छोटी गाड़ियों की कीमत कम कर दी, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में हम इसकी लीज के लिए भी जो तरीक़ेकार है उसको भी और आसान कर देंगे, ताकि माहाना किस्तवार तरीके से ये लोग अपनी एक बाइज्जत सवारी पे चल सके। अब मैं आता हूं पाकिस्तान की, अगर हमने सस्टेनेबल ग्रोथ रखनी है तो हमें इस मुल्क की इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग बेस को बढ़ाना पड़ेगा, वरना आप जैसे ही ग्रोथ में जाते हैं आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, कि आपकी डॉलर्स की कमी हो जाती है, आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट साथ नहीं होता। तो हमारी कोशिश है कि इंडिजनाइजेशन और लोकलाइजेशन पे फोकस हो। तो अब जो हम ऑटो पॉलिसी लेके आ रहे हैं उसके अंदर हमने जो लोकलाइजेशन है उसको मैंडेट, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। इस वक्त पाकिस्तान में वैल्यू के लिहाज से अगर लोकलाइजेशन हो रही है तो वो 30 से 35% है ऑटो सेक्टर में, जो हम इंशाल्लाह 10% एक साल के टारगेट के साथ रख के इसको आगे ले जाना चाह रहे हैं। दूसरा, ये बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें नए एंट्रेंट्स भी आए हैं। तो इस वक्त इस सेक्टर का टोटल जो सिर्फ ऑटो का, मोटरसाइकिल्स को निकाल के, कोई 1200 अरब का ये सेक्टर है, 350 अरब ये टैक्स देता है। अब इस सेक्टर को हम सिर्फ पाकिस्तान डोमेस्टिक मार्केट के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बाहर से सीकेडी मंगवाते हैं, 70% वैल्यू टर्म्स में पुर्जे मंगवाते हैं। अब इसको हमें एक्सपोर्ट सेक्टर की तरफ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करना है। तो जो हम नई पॉलिसी आ रही है वो ऑटो डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी है, ताकि पाकिस्तान का ये सेक्टर ग्लोबल ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो पार्ट्स वैल्यू चेन का हिस्सा बने। और ये पॉलिसी लाजिम होगी एक सर्टेन परसेंटेज, कि जितनी आप इंपोर्ट करेंगे उसकी एक परसेंटेज आपको एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, ताकि जो इनके पेरेंट कंपनीज हैं, चाहे जापानीज हो, चाहे कोरियन हो, चाहे यूरोपियंस हो, उनको यह पाकिस्तान का कानून पता हो कि एक्सपोर्ट अब करनी पड़ेगी। तीसरा, जैसे जैसे अब एकदम कीमतें नीचे आएंगी, डिमांड बढ़ेगी, और प्रोडक्शन कैपेसिटी टाइम लेती है उसको बढ़ाने के अंदर। तो एक मार्केट के अंदर एक डिमांड सप्लाई का थोड़ा गैप आएगा, और वो ऑन की जो एक मसला है इस मुल्क के अंदर, वो और ज्यादा नुमायां हो सकता है। तो ऑन के लिए हमने ये किया है कि जो शख्स गाड़ी खरीदना चाहता है, जो भी गाड़ी का खरीदार है, दर हकीकत उसको उसी के नाम पे अपनी गाड़ी रजिस्टर करानी पड़ेगी, या जो गाड़ी रजिस्टर कराएगा वही गाड़ी बुक करा सकता है। दूसरा, अगर गाड़ी मैन्युफैक्चरर्स ने 60 दिन से ऊपर डिले किया तो काइबोर कराची इंटरेस्ट रेट प्लस 3% इन पे लागू हो जाएगा, कि डिले पेमेंट्स के लिहाज में ये उनको देंगे। तीसरा, गाड़ी की ऑनलाइन बुकिंग होगी। हर आदमी, जो शख्स कस्टमर होगा, उसको पता होगा कि उसकी गाड़ी किस स्टेज पे इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग में है। और लास्टली, ये जो रजिस्ट्रेशन
का हم نے شرط کی ہے یہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہوگی. اس کے اوپر اس کو فیس جرمانہ دینا پڑے گا جو 50,000 سے 2 لاکھ کے اوپر ہے. اور اگر ہم نے دیکھا کہ اس کے باوجود بھی آن کا چل رہا ہے تو ہم اس جرمانے کی قیمت کو اور بڑھا دیں گے, شاید 10% کر دیں گاڑی کی ویلیو کے, تاکہ یہ جو انویسٹر ہے جو یہ آن کے اندر اس مارکیٹ سپلائی ڈیمانڈ گیپ میں کھیلنا چاہتا ہے اس کے لیے بہت کم جگہ ہو کہ وہ مارکیٹ کو مینیپولیٹ کر سکے. تو میں انہی چند گزارشات کے ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو ہماری گاڑیاں ہیں اب ہمارا فوکس یہی رہے گا کہ ان کی کوالٹی بھی امپروو کی جائے. اس کے جو سیفٹی فیچرز ہیں وہ دنیا کے اندر جو سیفٹی فیچرز لاگو ہیں WP29 کا ایک سکیجول ہے, اس کے تحت پاکستان کی گاڑی جو پیداوار ہو اس کے اندر یہ سیفٹی فیچرز ہوں. ساتھ ہی جو ہماری پالیسی آ رہی ہے اس کے اندر ہم ہائیبرڈ اور ای وہیکل الیکٹرک وہیکلز کے لیے بھی ہم نے بہت اقدام کیے ہیں, اور الیکٹرک وہیکلز پہ جو امپورٹ تھی 25% کی اس کو 10% کر دیا ہے تاکہ پاکستان کے اندر الیکٹرک وہیکلز آئیں اور اس کے ساتھ ہی اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو سکے. چارجنگ سٹیشنز, اس سے بھی معیشت کا پہیہ بھی چلے گا, نوکریاں بھی آئیں گی, اور یہی سلسلہ ہائیبرڈ کا ہے جو 30% آپ کے فیول کی کنزمپشن کو کم کرتا ہے. تو یہ میری چند گزارشات تھی. میں آج آپ کو آپ کی تواسط سے یہی خوشخبری سنانا چاہتا تھا کہ پاکستان میں سب گاڑیوں کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں, اور چھوٹی گاڑی پہ میری گاڑی اسکیم کے تحت ہمارا زیادہ فوکس ہے, اور انشاءاللہ ہم اپنی پاکستان کی آٹو سیکٹر کی پروڈکشن بڑھائیں گے. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ دیکھیں